آج ہم ایک ایسی کتاب میں گہری غوطہ لگانے والے ہیں جو عقیدے، مذہب اور خدا کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو شاید بنیاد سے ہی چیلنج کرتی ہے۔ جی، اور یہ کتاب ہے رچرڈ ڈاکنز کی آؤٹ گروئنگ گاڈ اے بگنرز گائیڈ۔ ڈاکنز صرف ایک مصنف نہیں بلکہ ایک بہت بڑے ماہر حیاتیات اور مفکر ہیں جو اپنی مشہور زمانہ کتاب دی سیلفش جین کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ صحیح، تو انہیں دنیا کے بڑے مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کتاب خاص طور پر نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے، بہت آسان زبان میں۔ بالکل، اس میں وہ اپنے خیالات کو بہت ہی سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس گہری گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں۔ جی، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ کچھ الفاظ کے تلفظ میں یا شاید آواز کی پہچان میں کچھ معمولی غلطیاں ہوں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف تعلیمی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے تاکہ پیچیدہ خیالات کو آسانی سے سب تک پہنچایا جا سکے۔ بالکل، تو آج ہم اس کتاب کے پہلے بڑے حصے پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے خدا کو الوداع۔ اس حصے میں ڈاکنز ان بنیادی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں جن کا سامنا ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو اپنے عقائد کو منطق کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے۔ اور کتاب کا آغاز ہی ایک بہت دلچسپ سوال سے ہوتا ہے، کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اور پھر فوراً ایک اور سوال، کون سے خدا پر؟ جی، یہ پہلی نظر میں تو سادہ لگتا ہے لیکن یہ چونکا دیتا ہے نا۔ بالکل، کیونکہ یہ سوال فوراً اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک خدا کا تصور نہیں رہا، ہزاروں خداؤں کی پوجا کی گئی ہے۔ اچھا، آپ وائکنگز کے دیوتاؤں کو دیکھ لیں، اوڈن اور تھور، قدیم یونان میں زیوس، اپولو، ایفرودیت، اسی طرح مصریوں کے ہاں را اور اوسائرس تھے، اور بیبلیوں کے اپنی خدا، اور افریقہ، آسٹریلیا، مطلب انگنت دیوتا تھے۔ جی ہاں، ان گنت۔ تو ڈاکنز کا نقطہ یہ ہے کہ آج کا ایک توحید پرست شخص بھی جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے وہ ان ہزاروں دوسرے خداؤں کے وجود سے تو انکاری ہی ہے۔ صحیح۔ وہ تھور یا زیوس پر یقین نہیں رکھتا، تو اس لحاظ سے وہ بھی ان ہزاروں خداؤں کے لیے لامذہب یعنی ایتھیسٹ ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب ایک لامذہب شخص سے اس کا فاصلہ صرف ایک خدا کا رہ جاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور اسی منطق کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اور ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے خالص توحید کے دعوے کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ تو ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایسے تصورات موجود ہیں جو شرک یا پولیتھیزم سے ملتے جلتے ہیں۔ دلچسپ، اس کی کوئی مثال؟ سب سے واضح مثال وہ شیطان یا ابلیس کے تصور کی دیتے ہیں، ایک ایسی ہستی جو تقریباً خدا جتنی طاقت رکھتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے اور دنیا میں برائی پھیلاتی ہے۔ یہ تصور قدیم زرتشتی مذہب کے دو خداؤں والے تصور سے بہت ملتا جلتا ہے۔ جی، ایک اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا۔ بالکل۔ پھر وہ عیسائیت میں تثلیث کا ذکر کرتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ایک میں تین اور تین میں ایک، جسے سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اور کیتھولک عیسائیت میں حضرت مریم کا مقام بھی تو ہے، جنہیں آسمان کی ملکہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور ان سے براہ راست دعا کی جاتی ہے۔ یہ بھی تو ایک طرح سے دیوی کی پوجا جیسا ہی لگتا ہے۔ صحیح۔ بالکل۔ تو ڈاکنز کا سوال یہ ہے کہ اگر اتنے سارے خداؤں میں سے انتخاب کرنا ہے تو کوئی شخص یہ کیسے طے کرے کہ کون سا خدا اصلی ہے؟ اور یہاں وہ کتاب کا سب سے اہم نقطہ پیش کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اسے پیدائش کا حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ آف برتھ کہتی ہیں۔ پیدائش کا حادثہ، یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مطلب ہمارا مذہب زیادہ تر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کہاں اور کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ جی، اگر کوئی پاکستان یا سعودی عرب میں پیدا ہوا تو قوی امکان ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، اگر آئرلینڈ میں پیدا ہوا تو کیتھولک، اور اگر قدیم یونان میں پیدا ہوا ہوتا تو زیوس کو قربانی پیش کر رہا ہوتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ کیا اربوں لوگ صرف اس لیے غلط مذہب پر ہیں کیونکہ وہ غلط ملک میں پیدا ہوئے ہیں؟ اور کیا صرف ہم اس لیے صحیح ہیں کیونکہ ہم خوش قسمتی سے صحیح جگہ پیدا ہو گئے؟ یہ خیال کسی بھی مذہب کے آفاقی ہونے کے دعوے کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، لیکن اس کے جواب میں اکثر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ تم ثبوت دو کہ خدا نہیں ہے۔ اس پر ڈاکنز کیا کہتے ہیں؟ یہاں وہ مشہور فلسفر برٹرینڈ رسل کی
آسمانی چائےدانی یعنی سیلیسٹیل ٹی پاٹ کی مثال پیش کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شاندار ذہنی تجربہ ہے۔ رسل نے کہا کہ فرض کریں میں دعویٰ کروں کہ سورج اور مریخ کے درمیان ایک چھوٹی سی چائےدانی گردش کر رہی ہے جو اتنی چھوٹی ہے کہ دنیا کی کوئی دوربین اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی میرے اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ چائےدانی نظر ہی نہیں آ سکتی۔ بالکل، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چائےدانی کے وجود پر یقین کر لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس پر نہیں جو دعوے پر شک کر رہے؟ اچھا، تو اگر آپ کسی غیر معمولی چیز کے وجود کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کو ہی اس کے غیر معمولی ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ بالکل۔ ڈاکنز اسی اصول کو خدا کے تصور پر لاگو کرتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دو کہنا ہی غلط سوال ہے۔ صحیح سوال یہ ہے کہ خدا کے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اچھا، تو یہ پیدائش کا حادثہ والا نقطہ تو بہت گہرا ہے، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں اربوں لوگ اپنے عقائد پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صرف جغرافی کی بات تو نہیں ہو سکتی، ان کے یقین کی کوئی ٹھوس بنیاد تو ہوگی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مصنف مقدس کتابوں کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے عقیدے کی بنیاد یہی کتابیں ہوتی ہیں جنہیں خدا کا کلام مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے ڈاکنز کہتی ہیں کہ اگر ہم عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کتابوں کی تاریخی سچائی کا جائزہ لینا ہوگا، اور وہ بائبل سے شروع کرتی ہیں۔ وہ بائبل کی کہانیوں کی سچائی کو کیسے پرکھتے ہیں؟ وہ چائنیز وسپر یا جسے ہم ٹیلی فون گیم بھی کہتے ہیں، اس کی مثال سے بات شروع کرتی ہیں۔ ہاں، وہ کھیل تو ہم سب نے کھیلا ہے جس میں بات ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے بالکل بدل جاتی ہے۔ جی، تو ڈاکنز کہتی ہیں کہ بائبل کی کہانیاں، خاص طور پر اناجیل، کئی دہائیوں تک اسی طرح زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں، اس سے پہلے کہ انہیں لکھا گیا۔ اچھا، تو یہ بات میرے لیے نہیں ہے کہ اناجیل لکھنے والے خود عینی شاہدین نہیں تھے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بائبل کے اکثر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ چاروں اناجیل متی، مرقس، لوکا اور یوحنا گمنام مصنفین نے لکھی تھیں اور ان کے نام بعد میں ان سے منسوب کیے گئے۔ واقعی؟ جی، اور سب سے پرانی انجیل، مرقس کی انجیل، حضرت عیسیٰ کی وفات کے تقریباً 35 سے 40 سال بعد لکھی گئی۔ باقی تو اس کے بھی بعد لکھی گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والے نہ تو عینی شاہد تھے اور نہ ہی وہ کسی عینی شاہد کو جانتے تھے، وہ صرف کہانیاں جمع کر رہے تھے، جی، جو اس وقت معاشرے میں گردش کر رہی تھیں۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ان میں غلطیوں اور تضادات کا امکان تو بہت بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اور ڈاکنز یہی دکھاتی ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے شجرہ نسب کو ہی لے لیں، متی اور لوکا دونوں میں یہ دیا گیا ہے، لیکن وہ آپس میں ذرا بھی میل نہیں کھاتے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ ایک میں حضرت داؤد سے حضرت یوسف تک 25 نسلیں ہیں، دوسرے میں 41۔ نام بھی بالکل مختلف ہیں، دونوں ایک ساتھ سچے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بہت بڑی خامی ہے۔ مطلب اگر اتنی بنیادی بات پر اتفاق نہیں ہے تو پھر ان کتابوں میں بیان کردہ معجزات پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی سوال ڈاکنز اٹھاتی ہیں۔ پھر وہ ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف آتی ہیں، اور وہ ہے پرانے عہد نامے کی پیشگوئیوں کو زبردستی پورا کرنے کی کوشش۔ اور ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہی تھی کہ کس طرح پرانی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے کہانیوں کو توڑا مروڑا گیا۔ اس کی کوئی واضح مثال ہے؟ سب سے مشہور مثال حضرت عیسیٰ کی کنواری سے پیدائش کا تصور ہے۔ ڈاکنز کے مطابق یہ پورا عقیدہ پرانے عہد نامے کی کتاب اشعیا کی ایک آیت کے غلط ترجمے پر مبنی ہے۔ غلط ترجمے پر؟ جی، اصل عبرانی متن میں لفظ الما استعمال ہوا ہے جس کا سیدھا مطلب ہے نوجوان عورت، لیکن جب کئی صدیوں بعد اس کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا تو مترجم نے اس کے لیے لفظ پرتھینوس استعمال کیا جس کا مطلب کنواری بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ، تو ایک ممکنہ غلط ترجمے پر ایک پورا مذہبی عقیدہ کھڑا کر دیا گیا۔ ایسا ہی لگتا ہے، اور متی کی انجیل میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبی کی معرفت خداون کا کہا ہوا پورا ہو۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ واقعے کو پیشگوئی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن ڈاکنز صرف ان 4 اناجیل کی بات نہیں کرتی، وہ کچھ ایسی کتابوں کا بھی ذکر کرتی ہیں جنہیں مسترد کر دیا گیا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، وہ نان کینونیکل گاسپلز یعنی غیر مستند اناجیل کا ذکر کرتی ہیں۔
चौथी सदी में चर्च के रहनुमाओं की एक कौंसिल ने फैसला किया कि कौन सी किताबें बाइबल का हिस्सा होंगी और कौन सी नहीं। जिन किताबों को मुस्तरद कर दिया गया उनमें यहूदा की इंजील और थॉमस की बचपन की इंजील जैसी किताबें शामिल थीं। और थॉमस की बचपन की इंजील में तो कुछ बहुत ही अजीब और गरीब मौजज़ात का जिक्र है, मैंने सुना है। जी, इसमें छोटे हजरत ईसा को एक तरह के जादूगर बच्चे के तौर पर दिखाया गया है। एक कहानी में वो मिट्टी से 12 चिड़िया बनाते हैं और ताली बजाकर उन्हें जिंदा करके उड़ा देते हैं। और वो लकड़ी के तख्ते वाली कहानी भी है। जी, के उनके वालिद यूसुफ जो बड़ई थे, लकड़ी का एक तख्ता गलती से छोटा काट देते हैं, तो छोटे हजरत ईसा उस तख्ते को खींचकर लंबा कर देते हैं। तो यहाँ डॉगिन्स का बुनियादी सवाल ये है कि आज का एक आम मसीही उन कहानियों को अफसानवी समझकर मुस्तरद कर देता है, लेकिन बाइबल में दर्ज पानी को शराब बनाने जैसे मौजज़ात पर फौरन यकीन कर लेता है। ये दोहरा मेयार क्यों है? बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि कुछ किताबों को चौथी सदी में चंद लोगों ने मुंतखब कर लिया और बाकी को मुस्तरद कर दिया। ये सवाल अकीदे की बुनियादों को चैलेंज करता है। सही। और आखिर में वो मौजज़ात के तसव्वुर पर हतमी ज़र्ब लगाने के लिए 18वीं सदी के अजीम फिलोसोफर डेविड ह्यूम का इस्तदलाल पेश करती हैं। ह्यूम का इस्तदलाल वो क्या था? ह्यूम ने एक बहुत ही सादा और ताकतवर उसूल पेश किया। वो कहते हैं कि जब भी आपको किसी मौजज़े का दावा सुनाई दे तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ज़्यादा मुमकिन है ये कि फितरत के कवानीन जो अरबों साल से अटल हैं एक लम्हे के लिए मुअत्तल हो गए, या ये कि वो शख्स जो ये कहानी सुना रहा है वो या तो झूठ बोल रहा है या उसे कोई गलत फहमी हुई है। हमेशा दूसरी वजाहत ही ज्यादा काबिल फहम लगेगी। इंसान गलतियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, वहम का शिकार होते हैं, ये तो रोज की बातें हैं। लेकिन फिजिक्स के कवानीन का टूटना वो तो नामुमकिन है। बिल्कुल, और इसकी बेहतरीन मिसाल पुर्तगाल के शहर फातिमा का 1917 का मशहूर वाकया है, जिसे सूरज का मोजज़ा कहा जाता है। वहां तकरीबन 70,000 लोगों का हुजूम जमा था और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सूरज को आसमान पर नाचते हुए देखा। 70,000 लोग? ये सोचना भी अजीब है कि हमारा दिमाग इस कदर ताकतवर है कि वो 70,000 लोगों को एक साथ ऐसी चीज दिखा सकता है जो वहां थी ही नहीं। जी। अगर सूरज वाकई अपनी जगह से हिला होता तो ये सिर्फ उन 70,000 लोगों को नजर ना आता, बल्कि पूरी दुनिया इसे देखती और निज़ामे शमसी दरम भरम हो जाता। ये तो एक आलमी तबाही होती। तो ह्यूम के उसूल के मुताबिक हमारे पास 2 मुमकिना वजाहतें हैं। पहली, सूरज ने वाकई अपना मदार छोड़ दिया, जिससे फिजिक्स के तमाम कवानीन टूट गए। दूसरी, 70,000 लोग जो पहले से ही एक मोजज़े की तवक्को कर रहे थे, एक इज्तमाई वहम का शिकार हो गए। तो दूसरी वजाहत अगरचे अजीब है, लेकिन पहले वाले से कहीं कम मोजज़ाती है। बिल्कुल, इसलिए हमें यही नतीजा अखज़ करना चाहिए कि सूरज अपनी जगह से नहीं हिला था। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मुसन्निफ अकीदे की बुनियादों पर कई समतों से सवाल उठाते हैं। पहले वो खुदाओं की कसरत की तरफ इशारा करते हैं, फिर पैदाइश के हादसे के किरदार को वाज़े करते हैं, और आखिर में मुक़द्दस किताबों की तारीख़ी सच्चाई और मौजज़ात को मंतिक की कसौटी पर परखते हैं। जी, और ये सिर्फ शुरुआत है। वो ये बुनियाद इसलिए कायम कर रही हैं ताकि किताब के अगले हिस्सों में वो मज़ीद गहरे सवालात उठा सकें। अच्छा, तो अगले हिस्से में क्या है? अगले हिस्से में वो बाइबल के पुराने अहदनामे की मशहूर दास्तानों जैसे आदम और हव्वा, नूह की कश्ती और बाबल के बुर्ज का जायजा लेती हैं और ये देखती हैं कि ऐसी कहानियां कैसे शुरू होती हैं और कैसे फैलती हैं। ये वाकई एक दिलचस्प और फिक्र अंगेज गुफ्तगू रही है। हम इस किताब के मजीद राजों से पर्दा उठाने के लिए अगले हिस्से में इस गहरी छानबीन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पिछली निशस्त में हमने कुछ ऐसी मजहबी कहानियों पर बात की थी जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। जी, आज हम वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और इन जराए में जरा गहराई में उतरेंगे। ठीक है। आज हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। अगर हम इन मुक़द्दस किताबों को एक कहानी की तरह पढ़ें तो उसका जो मरकजी किरदार है यानी खुदा, वो कैसा नजर आता है? बिल्कुल, और ये एक बहुत दिलचस्प जाविया है। आज हम खास तौर पर 2 चीज़ों पर गौर करेंगे। जी। पहला तो ये कि बाइबल और कुरान की कुछ कहानियों की बुनियाद पर इस किरदार का तज्जिया किया जाए, और दूसरा
اس سے جڑا ایک بہت بڑا سوال۔ کہ کیا اچھا انسان بننے کے لیے ایسے خدا پر ایمان لانا ضروری بھی ہے؟ بالکل یہی۔ اور اس تجزیے کو میرا خیال ہے غیر جانبدار رکھنے کے لیے ہمیں ان تحریروں میں خدا کے کردار کو اسی طرح دیکھنا ہوگا جیسے کوئی نقاد کسی ناول کے مرکزی کردار کا تجزیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی صرف اس بنیاد پر کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ بہترین نکتہ ہے۔ اس سے ہماری گفتگو حقائق پر مبنی رہے گی۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ چلیں سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک سے شروع کرتے ہیں، نوح کی کشتی۔ اچھا۔ ہم سب نے سنی ہے، خوبصورت تصویریں ذہن میں آتی ہیں، جانوروں کے جوڑے ایک بڑی کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کہانی کی سطح کے نیچے جھانکیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ ہاں، کافی چونکا دینے والی۔ کیونکہ یہ کہانی دراصل خدا کے غصے کی ہے۔ وہ انسانیت سے اتنا ناراض ہوا کہ اس نے ایک عالمی سیلاب بھیج دیا، اور تقریباً ہر مرد، عورت اور بچے کو ڈبو دیا۔ جی، صرف ایک خاندان اور کچھ جانوروں کو بچایا گیا۔ اگر یہ کسی فلم کا کردار ہوتا تو ہم اسے کیا کہتے؟ شاید ایک ظالم بادشاہ یا ایک ایسا ولن جو پوری دنیا کو تباہ کرنے پر تولا ہو۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک اور کہانی ذہن میں آتی ہے، ایوب کی کہانی۔ وہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ہاں، ایوب کی کہانی تو خدا اور شیطان کے درمیان ایک شرط پر مبنی ہے۔ ایک شرط؟ جی، شیطان کہتا ہے کہ ایوب صرف اس لیے وفادار ہے کیونکہ خدا نے اسے بہت نوازا ہے۔ اچھا، تو اس پر خدا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے، شیطان کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ وہ ایوب کو ہر طرح سے آزما سکتا ہے۔ اور اس آزمانے میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایوب کے بچے مر جاتے ہیں، اس کی ساری دولت چھن جاتی ہے، اسے تکلیف دہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ صرف ایک شرط جیتنے کے لیے۔ صرف ایک شرط۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب ایک شرط جیتنے کے لیے 10 بچوں کی جان کو ایسے دکھایا گیا ہے جیسے وہ کوئی معمولی چیز ہو، جیسے شطرنج کے مہرے ہوں۔ یہ ہمیں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کردار کے لیے انسانی زندگی کی کیا قیمت ہے۔ لیکن بہت سے ماننے والے یہ دلیل دیں گے کہ یہ ایوب کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ خدا کی بے رحمی کو۔ اس نقطۂ نظر کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بلا شبہ یہ کہانی ایمان کی مضبوطی کو ایک خوبی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی کردار کی اچھائی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کس حد تک تکلیف دے کر ان کی وفاداری پرکھتا ہے؟ وہ بھی ایک ایسی شرط پر جو اس نے شیطان سے لگائی ہو؟ بالکل۔ یہاں سے ایک اور کہانی کی طرف چلتے ہیں جو وفاداری پرکھنے کی انتہا ہے، ابراہیم اور اس کے بیٹے کی کہانی۔ جی۔ ذرا اس کہانی کو بچے کے نقطہ نظر سے سوچیں۔ ایک صبح آپ کا باپ آپ کو جگاتا ہے، پہاڑ پر لے جاتا ہے اور پھر اچانک آپ کو باندھ کر آپ کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ خدا نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بچے پر جو نفسیاتی صدمہ گزرا ہوگا اس کا تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو وفاداری کو اس طرح پرکھتا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی یہ کہانی اسماعیل کے ساتھ ملتی ہے۔ اچھا۔ اور کچھ اسلامی روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے 3 بار ابراہیم کو اس خوفناک کام سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ تو کرداروں کو بالکل الٹ دیتا ہے نا؟ اس منظر میں تو شیطان زیادہ رحم دل نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی باپ ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا، اس پر بچوں پر تشدد کا مقدمہ چلے گا۔ ہم اسے نفسیاتی بیماری سمجھیں گے، کوئی خدائی حکم نہیں۔ ان کہانیوں میں ایک اور بات بھی نظر آتی ہے، اگر خدا سب کچھ جانتا ہے تو پھر یہ آزمائشیں کس کے لیے ہیں؟ صحیح۔ یہ ابراہیم کے لیے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا کو تو نتیجہ پہلے سے ہی معلوم ہے۔ تو پھر ایسا لگتا ہے یہ آزمائشیں صرف خدا کی اپنی تسلی کے لیے ہیں۔ اسے کردار میں ایک طرح کی عدم تحفظ یا انسیکیورٹی کا تاثر ملتا ہے۔ اور یہ عدم تحفظ کا احساس ہمیں ایک اور پہلو کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے خدا کا حاسد ہونا۔ حاسد؟ جی، 10 احکام میں سے پہلا حکم یہی ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ اچھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدائی عبرانی عقائد مکمل طور پر توحیدی نہیں تھے۔ مطلب وہ دوسرے خداؤں کے وجود کو مانتے تھے؟ وہ دوسرے قبیلوں کے معبودوں کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اپنے قبائلی خدا یہوہ کی وفاداری پر زور دیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ سنہری بچھڑے والی کہانی ہے۔ بالکل۔ جب موسیٰ پہاڑ پر گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے نیچے سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور جب موسیٰ واپس آئے تو خدا کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ اور وہ رد عمل انتہائی شدید تھا۔
موسیٰ نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں ملائی اور لوگوں کو زبردستی پلائی۔ پھر لیوی قبیلے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں سے تقریباً 3000 کو قتل کر دیں۔ اور اس کے بعد بھی خدا نے ان پر ایک وبا بھیجی۔ یہ ایک معمولی غلطی کی سزا تو نہیں لگتی۔ سنہری بچڑے کی یہی کہانی ہمیں سیدھا 10 احکام کی طرف لے جاتی ہے جو موسیٰ کو اسی پہاڑ پر ملے تھے۔ جی اکثر لوگ انہیں عالمی اخلاقیات کی بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ بالکل، پہلے چند احکامات کا تعلق عالمی اخلاقیات سے نہیں بلکہ خدا کی اسی حسد بھری فطرت سے ہے۔ اچھا، دوسرا حکم بت پرستی سے منع کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ایک حاسد خدا ہوں جو باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی تیسری اور چوتھی نسل تک دیتا ہوں۔ ذرا سوچیں، مطلب آپ کے پردادا کی کسی غلطی کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے؟ یہ اجتماعی سزا کا تصور آج کے انصاف کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اور پھر وہ سبت کے دن والا حکم ہے۔ ہاں، بائبل میں ایک واقعہ ہے جہاں ایک شخص کو صرف اس لیے سنسار کر کے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سبت کے دن لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، لکڑیاں اکٹھی کرنے کی سزا موت؟ آج کے دور میں ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ یہ تضاد ہی اس بحث کا مرکز ہے کہ کیا یہ اصول آفاقی ہیں یا ایک خاص وقت اور قبیلے کے لیے تھے۔ یقیناً ان احکامات میں قتل نہ کرو اور چوری نہ کرو جیسی باتیں بھی ہیں جن پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ جی، لیکن یہاں بھی کچھ باریکیاں ہیں۔ کیسی باریکیاں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ قتل نہ کرو کا اصل مطلب تھا اپنے قبیلے کے فرد کو قتل نہ کرو۔ اچھا، کیونکہ کتاب میں آگے جا کر خدا خود دوسری قوموں کے مکمل خاتمے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ احکامات بہت واضح اور بے رحمانہ تھے۔ ایک جگہ حکم دیا گیا کہ جب وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہو تو وہاں کے باشندوں میں سے کسی بھی سانس لینے والی چیز کو زندہ نہ چھوڑو۔ اور کچھ حوالے تو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہیں۔ ایک جنگ کے بعد موسیٰ حکم دیتے ہیں، کیا؟ وہ کہتے ہیں اب تمام لڑکوں کو مار ڈالو اور ہر اس عورت کو مار ڈالو جو کسی مرد کے ساتھ سوئی ہو، لیکن ہر اس لڑکی کو اپنے لیے بچا لو جو کبھی کسی مرد کے ساتھ نہ سوئی ہو۔ یہ وہ آیات ہیں جنہیں پڑھ کر ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ جدید دور میں ان الفاظ کا دفاع کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اسے آج کی زبان میں نسلی صفائی، جنگی جرائم اور بچوں کے ساتھ زیادتی کہا جائے گا۔ بالکل۔ تو پرانے عہد نامے میں ہمارا مرکزی کردار ایک طاقتور، حاسد اور بعض اوقات ظالم بادشاہ جیسا لگتا ہے۔ کیا کہانی کے دوسرے حصے میں یہ کردار بدل جاتا ہے؟ یہی وہ دلیل ہے جو اکثر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع ایک نیا محبت بھرا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ یسوع نے خود کہا کہ وہ پرانے قانون کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آئے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پرانے عہد نامے کی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر نئے عہد نامے میں مرکزی خیال کیا ہے؟ نئے عہد نامے کا مرکزی عقیدہ خود بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ موروثی گناہ یعنی اوریجنل سن اور کفارہ یعنی اٹونمنٹ کا تصور ہے۔ اچھا، اس کے مطابق آدم کے ایک گناہ کی وجہ سے تمام انسان پیدائشی گناہ گار ہیں۔ مطلب ہر کوئی؟ ہر کوئی۔ اور اس گناہ سے نجات پانے کا واحد راستہ یسوع کی تکلیف دہ قربانی پر ایمان لانا ہے۔ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ خیال بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک قادر مطلق خدا جو چاہے تو سب کو ایک لمحے میں معاف کر سکتا ہے۔ اسے اپنے ہی بیٹے کو، جو ایک طرح سے وہ خود بھی ہے، اذیتناک موت سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھا سادہ معاف کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ یہی عیسائیت کا مرکزی معمہ ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے بغیر خون بہائے کوئی معافی نہیں۔ اور اس خیال نے ایک بہت ہی پیچیدہ اور تکلیف دہ الہیات کو جنم دیا۔ اور اس کے تاریخی نتائج بہت خوفناک رہے ہیں۔ آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ صدیوں تک یہودی قوم پر ظلم و ستم کیا گیا کیونکہ انہیں یسوع کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ عیسائی عقیدے کے مطابق یسوع کی موت تو خدا کے منصوبے کا سب سے اہم حصہ تھی۔ بالکل۔ اور اس یہود دشمنی کو مارٹن لوتھر سے لے کر ہٹلر تک نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کا انجام ہولناک تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ بائبل میں خدا کا کردار کافی پیچیدہ اور اکثر پریشان کن ہے۔ جی۔ اس سے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے بڑے حصے پر آتے ہیں۔
अगर मुकद्दस किताब में इतनी इखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ बातें हैं, तो क्या हमें अच्छा बनने के लिए वाकई खुदा की ज़रूरत है? आम तौर पर ये ख्याल दो वजूहात पर मबनी है। पहली कि मुकद्दस किताबें हमें अखलाकी उसूल सिखाती हैं, जिस पर हम अभी सवाल उठा चुके हैं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह है आसमान पर एक बड़ा जासूस कैमरा का नजरिया। जासूस कैमरा? यानी लोग इसलिए अच्छा बर्ताव करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खुदा उन्हें हर वक्त देख रहा है। ये नज़रिया दिलचस्प है। इस पर एक मशहूर तजर्बा भी हुआ था, मेलिसा बेटसन का ईमानदारी बॉक्स वाला। जी, मुझे याद है। एक दफ्तर में कॉफ़ी के पैसों के लिए एक डब्बा रखा गया था। जिस हफ्ते इसके ऊपर आंखों की तस्वीर लगाई गई, लोगों ने फूलों की तस्वीर वाले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा पैसे डाले। इसका मतलब है कि देखे जाने का एहसास हमारे रवैये पर असर डालता है। बिल्कुल, ये एक लाशऊरी असर है। नजरिया काबिल फहम लगता है, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर शवाहिद देखते हैं तो तस्वीर वाज़ेह नहीं रहती। मसलन? मिसाल के तौर पर अमेरिकी जेलों के आदाद-ओ-शुमार देखें। वहाँ कैदियों में खुद को मुल्हिद कहने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। अच्छा, कितनी? सिर्फ 0.07%। जबकि मजहबी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये तो हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार है। हाँ, हालांकि इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे समाजी और मुआशी अवामिल, लेकिन ये कम से कम ये ज़रूर जाहिर करता है कि मामला इतना सीधा नहीं जितना लगता है कि ईमान जराइम को रोकता है। और दूसरी तरफ दुनिया के कुछ सबसे बड़े मुखय्यर हजरात, जैसे बिल गेट्स और वॉरेन बफे, वो गैर मजहबी हैं। वो अरबों डॉलर इंसानी भलाई के लिए दे रहे हैं, बगैर किसी आसमानी जजा के उम्मीद के। तो जासूस कैमरे का नजरिया भी कमजोर लगता है। अब वापस आते हैं दूसरे नुक्ते पर। क्या मुकद्दस किताबें अखलाकी रहनुमा हैं? जी। हमने पुराने अहदनामे के मसाइल देखे, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ अच्छी बातों जैसे नए अहदनामे की तालीमात को अपना लें? यही वो काम है जो ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक बुनियादी मसला है। वो क्या? हम ये फैसला कैसे करते हैं कि कौन सी बातें अच्छी हैं और किन को नजरअंदाज करना है? अच्छा। हम पहाड़ी वाज जैसी तालीमात को चुन लेते हैं, लेकिन यीशु के एक अंजीर के दरख्त पर लानत भेजने को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस पर बेमौसम खन नहीं लगे थे? जी। या जब वो कहते हैं कि उनके पैरोकारों को अपने खानदानों से नफरत करनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किताब को परखने के लिए कोई बैरूनी मियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास पहले से ही सही और गलत का कोई पैमाना मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हम किताब में से इंतखाब करते हैं। बिल्कुल। हम अपने इसी अंदरूनी अखलाकी कुतुबनुमा की बुनियाद पर फैसला करते हैं कि दूसरों से वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। एक बेहतरीन उसूल है। लेकिन सबत के दिन काम करने वाले को संसार कर दो एक खौफनाक उसूल है। सही। और ये एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ ले जाता है। अगर हमारे पास ये बैरूनी म्यार पहले से मौजूद है, तो फिर हमें इस किताब की जरूरत ही क्यों है? यही इस सारी बहस का निचोड़ है। अगर हम मुक़द्दस किताबों को अपना अखलाकी रहनुमा नहीं मान रहे, बल्कि अपनी अखलाकियात को मुक़द्दस किताबों को परखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारी अखलाकियात का मंबा कुछ और है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हमने बाइबल में खुदा के किरदार का एक तरह से अदबी जायज़ा लिया और कई ऐसी कहानियां देखीं जो जदीद अखलाकी मेयारों पर पूरी नहीं उतरती। जी। उसने हमें ये सवाल करने पर मजबूर किया कि क्या ये किताबें वाकई अखलाकियात का हतमी जरिया हो सकती हैं? और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम उनमें से इंतखाब करने के लिए अपने अंदर के सही और गलत के एहसास को इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? यही कि ऐसा लगता है कि हमारे पास अखलाकियात का एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इन कदीम किताबों पर इन्हिसार नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि वो निज़ाम है क्या? वो आता कहाँ से है? यही सवाल कि हमारा अच्छे और बुरे का एहसास मुक़द्दस किताबों से नहीं तो कहाँ से आता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वो मौजू है जिस पर हम अपनी अगली निशस्त में गहराई से बात करेंगे। और जब हम इसके लिए तैयारी करते हैं तो ये सोचने की बात है कि अगर हमारी अखलाकियात उन कदीम तहरीरों से आगे निकल चुकी है, तो ये खुद अखलाकियात की नौइयत के बारे में क्या कहती है? क्या ये कोई तयशुदा मुतलक चीज़ है, या ये कुछ ऐसा है जिसे हम बहैसियत इंसान वक्त के साथ खुद बनाते और बेहतर करते हैं? पिछली बार हमने मुक़द्दस किताबों में बयान किए गए किरदारों और उनकी अखलाकियात पर बात की थी। जी। वो गुफ्तगू एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकी थी और आज हम वहीं से धागा जोड़ रहे हैं। बिल्कुल।
سوال یہ ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتے کیسے ہیں؟ کیا ایک اچھا انسان بننے کے لیے واقعی خدا یا کسی مذہب کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس سے فلسفی ہزاروں سال سے جوجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کتاب کا تیسرا باب ہے جو اسی سوال کی گہرائی میں اترتا ہے۔ اچھا، مصنف یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کی جڑیں کہاں ہیں، یہ وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہیں، اور اس تبدیلی کے پیچھے کون سی قوتیں کام کرتی ہیں۔ زبردست۔ تو پھر آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا یہ احساس، یہ ضمیر کی آواز آخر آتی کہاں سے ہے۔ ضرور۔ مصنف اپنی بات ایک بہت ہی بنیادی خیال سے شروع کرتا ہے۔ جی، کہ ہم انسان بھی جانور ہی ہیں اور ارتقاء نے ہمیں کچھ چیزیں ورثے میں دی ہیں، جیسے میٹھی چیزوں کا شوق یا وہ سڑی ہوئی چیز کی بو سے گھن آنا۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے شوگر توانائی کا ذریعہ تھی اور سڑن کی بو بیماری کا خطرہ۔ بالکل۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ ہمیں وراثت میں صرف یہی چیزیں نہیں ملی، ہمیں ایک اور گہری خواہش بھی ملی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، دوستی کرنے کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کی ارتقائی وجوہات تھوڑی پیچیدہ ہیں جن پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بات صاف ہے کہ ہمدردی۔ لیکن یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے نا؟ جی بالکل، قربانی اور تعاون کا جذبہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہم ایک سماجی مخلوق ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ جذبات ہماری فطرت اور جینیات کا حصہ ہیں تو پھر کہانی میں ایک بڑا جھول ہے۔ جینیٹک ارتقاء تو لاکھوں سال کا عمل ہے، لیکن ہماری اخلاقی قدریں تو چند صدیوں بلکہ کبھی کبھی تو چند دہائیوں میں زمین آسمان کی طرح بدل جاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حساب تو بالکل نہیں ملتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی مصنف کا مرکزی خیال ہے۔ وہ اسے ہوا میں تبدیلی یا زائٹگائسٹ کہتا ہے۔ زائٹگائسٹ یعنی وقت کی روح کا بدل جانا؟ جی، یہ ایک ایسی اجتماعی تبدیلی ہے جو کسی ایک قانون یا ایک شخص کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ لاکھوں گفتگوؤں، کتابوں، بحثوں اور عوامی شعور میں آنے والی ایک سست لیکن مستقل تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس ہوا میں تبدیلی کو سمجھنے کے لیے مصنف غلامی کی جو مثال دیتا ہے وہ واقعی ذہن ہلا دینے والی ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کہ امریکہ کے بانی تھامس جیفرسن اور جارج واشنگٹن، جنہوں نے زندگی، آزادی اور خوشی کے حصول جیسے عظیم اصولوں کی بات کی، وہ خود سینکڑوں انسانوں کے مالک تھے اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جی۔ اور مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف امریکی یا یورپی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک عالمی حقیقت تھی۔ اچھا۔ عرب تاجر صدیوں تک مشرق افریقہ سے غلام پکڑ کر لاتے رہے۔ خود افریقی سردار دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو پکڑ کر غلام بناتے اور بیچتے تھے۔ اور مقدس کتابوں کا کیا؟ یہاں تک کہ بائبل بھی غلامی کی مذمت نہیں کرتی، بلکہ پولس کے خطوط میں غلاموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کی دل و جان سے خدمت کریں۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو اس دور میں سب سے روشن خیال سمجھے جاتے تھے، جیسے ابراہیم لنکن۔ جی ہاں، ابراہیم لنکن جنہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی، اور چارلز ڈارون جو غلامی کے شدید مخالف تھے، وہ بھی سیاہ فاموں کو سفید فام نسل کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ مصنف نے لنکن کا ایک بیان بھی نقل کیا ہے نا؟ جی، 1858 کا ایک بیان جس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ وہ دونوں نسلوں کے درمیان سماجی اور سیاسی برابری کے حامی نہیں ہیں۔ آج یہ پڑھ کر یقین نہیں آتا۔ یہاں مصنف کا نقطہ یہ نہیں کہ ہم انہیں آج کے معیار پر پرکھ کر برا بھلا کہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی پیداوار تھے۔ اچھا۔ ان کی سوچ اس دور کی اجتماعی دانش کی عکاسی کرتی تھی۔ مصنف کا خیال ہے کہ اگر لنکن یا جیفرسن آج زندہ ہوتے تو وہ اپنے ان خیالات پر خود خوف زدہ ہوتے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اخلاقیات کوئی پتھر پر لکھی ہوئی چیز نہیں، یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے انسان تھے؟ میرا مطلب ہے، کیا اس دور میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے جو مکمل برابری کی بات کرتے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہاں، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو زیادہ ریڈیکل خیالات رکھتے تھے، لیکن وہ اقلیت میں تھے۔ اچھا۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ معاشرے کا جو اجتماعی ضمیر ہے، جو زائٹگائسٹ ہے،
وہ کیسے بدلتا ہے؟ لنکن اور ڈارون اپنے وقت کے لحاظ سے بہت ترقی پسند تھے، لیکن وہ بھی اس اجتماعی سوچ کی حدوں میں قید تھے۔ تو اصل کمال اس ہوا کا بدلنا ہے۔ جی، جس نے آج ہمارے لیے مکمل برابری کو ایک بنیادی اخلاقی اصول بنا دیا ہے۔ یہی تبدیلی جنگ کے اصولوں میں بھی نظر آتی ہے۔ جی، دوسری جنگ عظیم کی مثال بہت واضح ہے۔ ڈریسڈن پر بمباری، مصنف بتاتا ہے کہ اس کا مقصد فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر شہریوں کو ہلاک کرنا تھا۔ جی، تاکہ ان کا مورال توڑا جا سکے۔ 1,00,000 سے زیادہ عام شہری مارے گئے، اور اس وقت اسے ایک جائز جنگی حکمت عملی سمجھا جاتا تھا۔ واقعی شہریوں کو مارنا؟ جی ہاں، جبکہ آج اگرچہ جنگوں میں شہری ہلاک ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ملک کھلے عام یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کا مقصد شہریوں کو مارنا تھا۔ اب اسے کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، یعنی ناگزیر نقصان۔ بالکل، اور اس پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ رویے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ اخلاقی ماحول کی تبدیلی ہے۔ اور پھر خواتین کے ووٹ کا حق، تاریخیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ امریکہ میں 1920، برطانیہ میں 1928، فرانس میں 1945 اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں تو 1971 تک۔ 1971، یہ تو کل کی بات ہے۔ یہ سوچنا بھی محال ہے کہ اس وقت کے پڑھے لکھے مہذب مرد یہ دلیل دیتے تھے کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں اور منطقی فیصلے نہیں کر سکتی۔ جی، اس لیے انہیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے۔ بالکل، آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو اسے پاگل سمجھا جائے گا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہماری اجتماعی اخلاقیات کتنی تیزی سے اور کتنی ڈرامیٹک طور پر بدلی ہیں۔ غلامی، جنگ، خواتین کے حقوق، یہ سب مثالیں ذہن ہلا دیتی ہیں۔ اگر یہ تبدیلی ارتقاء یا جنیات سے نہیں آئیں تو پھر اس کا انجن کیا ہے؟ یہ اخلاقی انقلاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا کوئی ایک منبع نہیں ہے۔ اچھا، یہ تبدیلی گفتگو سے آتی ہے، گھروں میں، چائے خانوں میں، پارلیمنٹ میں ہونے والی بحثوں سے۔ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، نئے خیالات سے واقف ہوتے ہیں۔ جی، عدالتیں نئے فیصلے دیتی ہیں، اور یہ سب مل کر آہستہ آہستہ معاشرے کی سوچ کی سمت بدل دیتے ہیں، اور اس عمل میں فلسفے کا کردار بہت اہم ہے۔ اچھا، تو یہاں فلسفہ تصویر میں آتا ہے۔ مصنف یہاں اخلاقی فلسفے کے دو بڑے نظریات کا ذکر کرتا ہے، مطلقیت پسند یعنی ایبسولوٹسٹ اور نتیجیت پسند یعنی کانسیکوینشلسٹ۔ یہ تھوڑے بھاری الفاظ ہیں، آئیے انہیں آسان بناتے ہیں۔ ضرور، یہ دراصل اخلاقی فیصلے کرنے کے دو بالکل مختلف طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مطلقیت پسند وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ کچھ کام اپنی ذات میں ہمیشہ صحیح یا ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جیسے مذہبی احکامات، مثال کے طور پر تم قتل نہیں کرو گے، یہ ایک مطلق حکم ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں۔ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ دوسری طرف نتیجیت پسند ہیں، ان کے لیے کوئی بھی عمل خود بخود اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ وہ صرف نتیجے کو دیکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ بالکل، وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کام سے کل ملا کر کتنی خوشی پیدا ہوئی اور کتنی تکلیف۔ جس کام سے خوشی بڑھے اور تکلیف کم ہو وہ اچھا ہے۔ اچھا، تو نتیجیت پسندوں کے لیے کوئی بھی چیز کالی یا سفید نہیں ہے، اس میں تو پھر بہت ابہام پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ نتیجیت پسندی ایسے ہی مشکل سوالات کو جنم دیتی ہے، اس میں کوئی آسان جواب نہیں ہوتے۔ تو ان دونوں نظریات کے فرق کو سمجھانے کے لیے مصنف نے وہ خیالی مکالمہ تخلیق کیا ہے نا؟ جی، اسقاط حمل کے حساس موضوع پر دو خیالی کرداروں ایبی اور کونی کے درمیان۔ ایبی ایک مطلقیت پسند ہے اور کونی نتیجیت پسند۔ یہ واقعی ایک دلچسپ مکالمہ ہے۔ ایبی کا موقف کیا ہے؟ ایبی کا موقف بہت سیدھا اور واضح ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس لمحے ایک نطفہ اور بیضہ ملتے ہیں، اسی لمحے ایک انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان کو مارنا قتل ہے، اس لیے اسقاط حمل ہر حال میں قتل ہے۔ بالکل، اس کے لیے بحث یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے جواب میں کونی، جو نتیجیت پسند ہے، وہ اس مسئلے کو تکلیف اور اذیت کے پیمانے سے دیکھتی ہے۔ جی، کونی کہتی ہے کہ حمل کے ابتدائی مراحل میں جنین کے پاس اعصابی نظام نہیں ہوتا، وہ درد، خوف یا کوئی بھی جذبہ محسوس نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف ایک عورت ہے جو شدید کرب سے گزر رہی ہے۔ بالکل، تو کونی کے نزدیک
ایک ایسی مخلوق کو ختم کرنا جو کچھ محسوس نہیں کر سکتی، ایک جیتی جاگتی محسوس کرنے والی انسان کو شدید تکلیف سے بچانے کے لیے اخلاقی طور پر جائز ہے۔ لیکن بحث یہاں نہیں رکتی۔ کونی ایک بہت ہی ذہین نقطہ اٹھاتی ہے، ہم شکل جڑواں بچوں کا۔ جی، یہ ایک شاندار دلیل ہے۔ وہ کیسے ایبی کے مطلق موقف کو چیلنج کرتا ہے؟ کونی کہتی ہے کہ ہم شکل جڑواں بچے تب بنتے ہیں جب ایک ہی باراور خلیہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایبی سے پوچھتی ہے، اگر باراوری کے لمحے ہی ایک خاص فرد یا روح وجود میں آ گئی تھی تو پھر وہ ایک سے دو کیسے ہو گئی؟ کیا روح بھی تقسیم ہو گئی؟ جی، یہ سوال ایبی کے اس مطلق نظریے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ اس مکالمے میں سلپری سلوپ یا پھسلتی ڈھلوان کی دلیل بھی آتی ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں۔ جی، اور دونوں کردار اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایبی کہتی ہے کہ اگر ہم نے جنین کو مارنے کی اجازت دے دی تو ہم ایک خطرناک ڈھلوان پر پھسلنا شروع ہو جائیں گے اور کل کو شاید نومولود بچوں کو بھی مارنے لگیں۔ لیکن کونی اسی دلیل کو ایک بالکل مختلف مثال سے پلٹ دیتی ہے۔ جی، وہ آدم خوری کی بات کرتی ہے جو بڑی عجیب مثال لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا نقطہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فرض کریں کوئی شخص تنہائی میں مر جاتا ہے، خالص منطق کی روح سے اگر کوئی اس کا گوشت کھا لے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، کیونکہ مردہ شخص کو درد نہیں ہوتا۔ جی، لیکن ہم پھر بھی ایسا سوچ کر ہی کانپ جاتے ہیں۔ کونی کہتی ہے کہ آدم خاری پر پابندی ایک سماجی حفاظتی دیوار کی طرح ہے۔ اگر ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی کیا تو ہم ایک بہت ہی خطرناک ڈھلوان پر پھسل سکتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ پابندیاں ہمیں ایک محفوظ سماجی دائرے میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ آخر میں کونی ایک ایسا سوال پوچھتی ہے جو پوری بحث کا محور بدل دیتا ہے۔ بالکل، مکالمے کے آخر میں کونی کہتی ہے کہ میں یہ انسان ہے یا نہیں کی لکیر کھینچنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ میرے لیے اصل سوال یہ ہے، کیا یہ مخلوق تکلیف محسوس کر سکتی ہے؟ یہ ایک انقلابی سوال ہے۔ جی، یہ نہ صرف اسقاط حمل کی بحث پر لاگو ہوتا ہے بلکہ یہ جانوروں کے حقوق اور مستقبل کے بہت سے اخلاقی سوالات کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ ان تمام مثالوں اور فلسفیانہ بحث کے بعد کیا ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے خدا کی ضرورت ہے؟ مصنف کا جواب بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری آج کی اخلاقیات، چاہے ہم مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، زیادہ تر مقدس کتابوں میں بیان کردہ اخلاقیات سے بہت مختلف اور کئی حوالوں سے کہیں بہتر ہیں۔ ہم غلامی کو ایک گھنونا جرم سمجھتے ہیں، ہم نسلوں اور جنسوں کی برابری پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، یہ سب قدریں ہمیں الہامی احکامات سے نہیں ملی بلکہ یہ انسانی بحث، جد و جہد اور فکری ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ تو مصنف کے مطابق اچھا ہونے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فوراً ایک اور اہم بات بھی کہتا ہے کہ اس دلیل سے خدا کا وجود رد نہیں ہو جاتا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ صرف اس لیے کہ ہمیں اچھا بننے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود پر یقین کرنے کی واحد معقول وجہ ثبوت ہے۔ اخلاقیات کی بحث خدا کے وجود کی بحث سے الگ ہے۔ اور پھر وہ گفتگو کو اگلے منطقی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، کیا خدا کی وجود کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ یہاں ایک ذاتی انکشاف بھی کرتا ہے کہ وہ خود بھی ایک زمانے میں جانداروں کی پیچیدگی اور ڈیزائن دیکھ کر خدا کے وجود پر پختہ یقین رکھتا تھا، جب تک کہ اس نے ارتقاء کے نظریے کو نہیں سمجھا۔ اور یہی ہمارے اگلے گہرے جائزے کا موضوع ہوگا۔ ہم چارلز ڈارون کی اس شاندار وضاحت پر بات کریں گے کہ زندگی اتنی پیچیدہ، اتنی متنوع اور بظاہر اتنی ڈیزائن شدہ کیوں نظر آتی ہے بغیر کسی ڈیزائنر کے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جس نے انسانی سوچ کی تاریخ بدل دی۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے ہم سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جو مصنف نے بھی اٹھائی ہے۔ آج سے 100 سال بعد سن 2125 کی دنیا میں اخلاقیات کیسی ہوں گی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ آج کی ہماری کون سی قدریں، عقائد اور معمولات ایسے ہوں گے جنہیں مستقبل کے لوگ اسی وحشت اور ناقابل یقین نظروں سے دیکھیں گے؟ جیسے ہم آج غلامی یا عورتوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کو دیکھتے ہیں، کیا وہ ہمارا جانوروں سے سلوک ہوگا یا ماحول کے ساتھ ہمارا رویہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی اخلاقیات پر متکبر ہونے سے روکتا ہے۔ خوش آمدید۔
آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ حیاتیاتی عجائبات پر گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، افریقہ کے وسیع میدان ہے اور وہاں ایک چیتا ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دونوں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب آپ ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساخت، ان کی صلاحیتیں اتنی کمال کی ہیں کہ دماغ میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کسی نے انہیں خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دو ماہر انجینئرز نے ایک دوسرے کے مقابلے میں دو مشینیں بنائی ہوں۔ ایک مشین شکار کرنے کے لیے بہترین ہے اور دوسری بچ نکلنے کے لیے۔ دونوں اپنے اپنے کام میں انتہا کی مہارت رکھتی ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے؟ یہ جو پیچیدگی ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو کمال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مواد آج ہمارے پاس ہے وہ ہمیں اسی سوال کے جواب کی طرف لے جاتا ہے، اور جواب کافی حیران کن ہے۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے اسی چیتے اور ہرن کی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ چیتے کی رفتار تو سب جانتے ہیں، ناقابل یقین، تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ لیکن جو چیز اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ اس کی سرعت ہے۔ یہ صرف 3 سیکنڈ میں 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ سکتا ہے۔ یہ تو کسی فیراری سپر کار جیسا ہے۔ اور اس کا پورا جسم اسی ایک مقصد کے لیے بنا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک سپرنگ کی طرح لچکدار ہے، پھیپھڑے بہت بڑے ہیں تاکہ زیادہ آکسیجن جذب کر سکیں، اور دل بھی غیر معمولی طور پر بڑا ہے تاکہ اس آکسیجن والے خون کو تیزی سے پٹھوں تک پہنچا سکے۔ یہ ایک زندہ میزائل ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہرن ہے جو بظاہر بہت نازک اور کمزور لگتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی بچنے کے اپنے طریقے ہیں۔ بالکل، وہ صرف سیدھا نہیں بھاگتا، وہ جمپنگ کرتا ہے، یعنی بھاگتے ہوئے اچانک تیزی سے اپنی سمت بدلتا ہے۔ اب ایک چیتا جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہا ہو، اس کے لیے اتنی تیزی سے مڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ایک اور رویہ ہے جسے برونکنگ کہتے ہیں، جس میں ہرن بھاگتے ہوئے ہوا میں اونچی چھلانگیں لگاتا ہے۔ 1 منٹ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر ایک چیتا آپ کے پیچھے ہو تو آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ تیز بھاگ سکیں۔ ہوا میں اچھلنے سے تو آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی رفتار کم کر رہے ہیں۔ یہ تو خودکشی کے مترادف نہیں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور یہی چیز سائنسدانوں کے لیے بھی ایک معمہ تھی۔ لیکن اس کی سب سے قابل قبول وضاحت یہ ہے کہ یہ چیتے کے لیے ایک سگنل ہے۔ ہرن گویا کہہ رہا ہوتا ہے، دیکھو میں کتنا مضبوط اور صحت مند ہوں کہ موت کے سامنے بھی اونچی چھلانگیں لگانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ مجھے پکڑنا تمہارے لیے توانائی کا ضیاع ہوگا، بہتر ہے کہ تم کسی اور کمزور ہرن کا پیچھا کرو۔ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں سال کے ارتقاء نے اس کے اعصابی نظام میں یہ جبلت ڈال دی ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف جسمانی کرتب نہیں بلکہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ اور معلومات کو محسوس کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز تو آنکھ ہے۔ ہرن کو چیتا نظر آئے گا تبھی تو وہ بھاگے گا، اور آنکھ کی ساخت خود ایک عجوبہ ہے۔ بلا شبہ ممالیہ جانوروں کی آنکھ ایک جدید ڈیجیٹل کیمرے کی طرح کام کرتی ہے۔ پیچھے روشنی کو محسوس کرنے والے خلیوں یعنی فوٹو سیلز کی ایک اسکرین ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں۔ روشنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پتلی ہے، اور تصویر کو فوکس کرنے کے لیے ایک لینس۔ سب کچھ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ اور اس میں بھی کتنی ورائٹی ہے۔ ہرن کی پتلی افقی یعنی ہاریزونٹل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد کا وسیع منظر دیکھ سکے اور دور سے خطرے کو بھانپ لے، جبکہ بلی جو ایک شکاری ہے اس کی پتلی عمودی یعنی ورٹیکل ہوتی ہے، جو کم روشنی میں پھیل کر بالکل گول ہو جاتی ہے تاکہ وہ اندھیرے میں بھی شکار کی صحیح دوری کا اندازہ لگا سکے۔ اور اگر ہم آنکھوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو گرگٹ کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ اس کی آنکھیں تو اور بھی کمال کی ہیں۔ دونوں آنکھیں ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر 360 ڈگری گھوم سکتی ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ایک آنکھ سے وہ آگے اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسری آنکھ سے پیچھے کسی شکاری پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ لیکن یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے، اس کی زبان۔ ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے باہر نکلتی ہے، لیکن یہ اتنی تیز کیسے ہے؟ یہ ہائیڈرولک دباؤ سے کام نہیں کرتی جیسا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا۔ اس کی زبان کے اندر ایک لچکدار ٹشو ہے جو ایک غلیل یا کراسبو کی طرح پہلے توانائی ذخیرہ کرتا ہے اور پھر ایک دم سے چھوڑتا ہے۔
اس کی زبان کی صورت ایک چیتے سے 300 گنا زیادہ ہے۔ 300 گنا، ناقابل یقین۔ اور جب ہم سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیچیدہ کیا ہو سکتا ہے تو ہمارے سامنے سیفلوپوڈز آ جاتے ہیں، یعنی آکٹوپس اور سکویڈ۔ ان کی رنگ بدلنے کی صلاحیت تو کسی جادو سے کم نہیں۔ اسے جادو ہی سمجھیں۔ ان کی جلد ایک زندہ ہائی ڈیفینیشن ٹی وی اسکرین کی طرح ہے۔ اس جلد میں لاکھوں چھوٹے چھوٹے پکسلز ہوتے ہیں جنہیں کرومیٹوفورز کہتے ہیں۔ یہ اصل میں رنگت سے بھرے چھوٹے چھوٹے تھیلے ہیں۔ ہر تھیلے کے ساتھ ننھے ننھے پٹھے جڑے ہوتے ہیں۔ جب دماغ سے سگنل آتا ہے اور پٹھے سکڑتے ہیں تو یہ تھیلا پھیل جاتا ہے اور اس کا رنگ پوری سطح پر نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل بہت تیز ہوگا کیونکہ یہ پھٹوں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ گرگٹ بھی رنگ بدلتا ہے، لیکن اس کا عمل ہارمونز پر منحصر ہوتا ہے جو خون میں شامل ہو کر آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اسے رنگ بدلنے میں کئی سیکنڈ یا منٹ لگتے ہیں، لیکن آکٹوپس یہ کام 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کر سکتا ہے۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے نا؟ صرف کرومیٹوفورز ہی نہیں ہے۔ جی، یہی تو اصل سوال ہے۔ ان کرومیٹوفورز کے نیچے ایریڈوفورز نامی خلیوں کی ایک تہہ ہوتی ہے جو روشنی کو منعکس کر کے چمک پیدا کرتی ہے، بالکل جیسے مور کے پروں میں رنگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بھی نیچے لیوکوفورز کی تہہ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر سفید رنگ کی ایک شیٹ ہے جو پس منظر کا کام کرتی ہے۔ یعنی اس کی جلد میں 3 الگ الگ ٹیکنالوجیز ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، ایک رنگ بدلنے کے لیے، ایک چمک پیدا کرنے کے لیے اور ایک سفیدی کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ارتقا نے اتنی پیچیدہ اور مربوط چیز بنا لی ہو؟ پول میں گھل مل جانا۔ ہاں اور دوسرا استعمال ہے ابلاغ، یعنی کمیونیکیشن۔ ہاں، میں نے راجر ہینلن کی وہ مشہور ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک آکٹوپس سمندری جھاڑیوں سے نکلتا ہے اور پھر ایک لمحے میں پس منظر میں ایسا غائب ہوتا ہے جیسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ بالکل، اور کمیونیکیشن کی مثال ایک نر کٹل فش ہے جو سکویڈ کی ایک قسم ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 بالکل مختلف سگنل بھیج سکتا ہے۔ اس کے جسم کا جو حصہ مادہ کی طرف ہوتا ہے اس پر وہ دلکش دھاری دار بھورے رنگ کا پیٹرن دکھاتا ہے، اور عین اسی وقت جسم کا جو حصہ دوسرے نر مچھلیوں کی طرف ہوتا ہے اس پر وہ انہیں ڈرانے کے لیے چمکدار سفید رنگ دکھاتا ہے۔ کمال ہے۔ لیکن ان تمام مثالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ڈیزائن بالکل کامل ہے۔ کیا اس میں کوئی خامیاں بھی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور جواب ہے ہاں، بے شمار خامیاں ہیں، اور یہی خامیاں ہمیں ارتقائی تعریف کا سب سے بڑا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر چپٹی مچھلیاں جیسے فاؤنڈر، یہ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں ایک طرف لیٹی رہتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آنکھ نیچے ریت میں دھنس جائے گی، تو قدرت نے اس کا حل یہ نکالا کہ مچھلی کی کھوپڑی کو اس طرح موڑ دیا کہ دونوں آنکھیں اوپر کی طرف آ جائیں۔ یعنی قدرت نے بھی ایک طرح کا جگاڑ لگایا ہے۔ یہ کوئی خوبصورت یا ذہین حل تو نہیں لگتا؟ کوئی بھی سمجھدار انجینئر شروع سے ہی دونوں آنکھیں اوپر بناتا۔ بالکل، اسی طرح ہماری یعنی تمام فقاری جانوروں کی آنکھ کا ریٹینا ہے۔ اس کی وائرنگ الٹی لگی ہوئی ہے۔ روشنی کو محسوس کرنے والے خلیے پیچھے کی طرف ہیں، اور ان سے نکلنے والی تمام تاریں یعنی اعصاب ریٹینا کی سطح کے اوپر سے گزر کر دماغ تک جاتی ہیں۔ جہاں یہ ساری تاریں اکٹھی ہو کر آنکھ سے باہر نکلتی ہیں وہاں روشنی محسوس کرنے والے خلیے نہیں ہوتے۔ اس جگہ کو بلائنڈ سپاٹ یعنی اندھا دھبا کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی کوئی مشہور مثال ہے؟ شاید اس کی سب سے مشہور مثال ایک نس ہے جسے ریکرنٹ لارنجیل نرو کہتے ہیں۔ یہ نام تو بڑا ٹیکنیکل ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیا ہے اور اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ وہ نس ہے جو ہمارے وائس باکس یعنی ہنجرا کو کنٹرول کرتی ہے۔ منطقی طور پر اسے دماغ سے سیدھا گردن میں موجود وائس باکس تک آنا چاہیے جو صرف چند انچ کا فاصلہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتی۔ یہ دماغ سے نکل کر نیچے سینے تک جاتی ہے، ہمارے دل کے قریب ایک بڑی شریان کے گرد چکر لگاتی ہے اور پھر واپس اوپر گردن میں وائس باکس تک پہنچتی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب اور فضول راستہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری ارتقائی تاریخ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد مچھلیاں تھیں جن کی گردن نہیں ہوتی تھی، ان میں یہ نس سیدھا راستہ ہی اختیار کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ارتقاء کے دوران گردن لمبی ہوتی گئی وہ شریان نیچے کی طرف کھسکتی گئی اور یہ نس اس کے ساتھ ہی نیچے کھنچتی چلی گئی۔
اس کی سب سے شدید مثال زرافہ ہے۔ اس کی لمبی گردن کی وجہ سے اس نس کو چند انچ کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کئی فٹ کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ واضح طور پر ایک ناقص ڈیزائن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خامیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی ذہین ڈیزائن نہیں بلکہ تاریخ کا نتیجہ ہے۔ اور آخر میں ایک اخلاقی سوال بھی ہے۔ اگر کسی خدا نے چیتے کو مارنے کے لیے اتنی محنت سے بنایا اور ہرن کو بچنے کے لیے اتنی ہی محنت سے بنایا تو وہ کس کی طرف ہے؟ یہ تضاد ہمیں ایک متبادل وضاحت تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، تو اس مسئلے کی جڑ ناممکنیت کا تصور ہے۔ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ آنکھ جیسی پیچیدہ چیز محض اتفاق سے بن سکتی ہے۔ یہ شماریاتی طور پر اتنا ناممکن لگتا ہے کہ ہمارا دماغ اسے قبول نہیں کرتا۔ اور اسی نقطے کو 18ویں صدی کے فلسفی ولیم پیلی نے اپنی مشہور گھڑی ساز کی مثال میں استعمال کیا۔ پیلی نے کہا کہ اگر آپ کو میدان میں ایک پتھر پڑا ملے تو شاید اس پر دھیان نہ دیں، لیکن اگر آپ کو ایک گھڑی پڑی ملے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اسے کسی نے بنایا ہے۔ اس کے تمام پرزے ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ یہ گھڑی محض ہوا اور بارش سے خود بخود بن گئی۔ یہ دلیل بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے۔ اسی منطق کے تحت اگر ایک گھڑی کا گھڑی ساز ہونا ضروری ہے تو اس سے کئی زیادہ پیچیدہ آنکھ کا بھی ایک آنکھ ساز ہونا چاہیے۔ یہی پیلی کا استدلال تھا، اور کئی صدیوں تک یہ ناقابل تردید سمجھا جاتا رہا۔ لیکن پھر ڈارون آئے۔ ڈارون نے کہا کہ آپ ایک غلط انتخاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ انتخاب صرف دو چیزوں کے درمیان نہیں ہے، خالص اتفاق یا ایک ذہین ڈیزائنر۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے، بتدریج ارتقاء بذریعہ فطری انتخاب۔ اور یہ بتدریج ارتقاء کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ارتقاء اچانک اور بڑی چھلانگوں سے نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی بے ترتیب تبدیلیوں یعنی میوٹیشنز کے ذریعے ہوتا ہے جو نسل در نسل جمع ہوتی رہتی ہیں۔ فرض کریں ایک چیتا پیدا ہوتا ہے جس کے پنجے دوسرے چیتوں سے صرف 1 ملی میٹر لمبے ہیں۔ یہ ایک بے ترتیب تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، 1 ملی میٹر سے کیا فرق پڑے گا؟ شاید کچھ بھی نہیں، لیکن شاید یہ ہلکا سا فرق اسے بھاگتے ہوئے زمین پر تھوڑی بہتر گرفت دے گا۔ اس بہتر گرفت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں 2-4 شکار زیادہ کر لے گا۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ زیادہ صحت مند ہوگا اور اس کے زیادہ بچے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ لمبے پنجوں کی خصوصیت اس کی جینز میں ہے تو وہ اسے اپنی اولاد میں منتقل کر دے گا۔ اب اگلی نسل میں لمبے پنجوں والے چیتوں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اس عمل کو فطری انتخاب کہتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال شاید مصنوعی انتخاب ہے جو انسان ہزاروں سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ بالکل، ہم نے جنگلی بھیڑیوں سے اپنی پسند کی خصوصیات منتخب کر کے کتوں کی سینکڑوں نسلیں بنا لی، بل ڈاگ سے لے کر چواوا تک۔ یا ایک ہی جنگلی گوبھی کے پودے سے ہم نے بروکلی، گوبھی، بند گوبھی اور کیل جیسی بالکل مختلف سبزیاں بنا لی۔ فطرت میں ماحول اور بقا کا دباؤ خود ہی انتخاب کا کام کرتا ہے۔ اور یہ چیتا اور ہرن کے درمیان ایک لامتناہی ارتقائی دوڑ کو جنم دیتا ہے۔ بالکل، جب ہرن تھوڑے تیز ہوتے ہیں تو صرف تیز ترین چیتے ہی انہیں پکڑ پاتے ہیں۔ اس لیے چیتوں کی اگلی نسلیں اوسطاً تیز ہوتی ہیں۔ پھر جب چیتے تیز ہو جاتے ہیں تو صرف تیز ترین ہرن ہی بچ پاتے ہیں۔ اس لیے ہرنوں کی اگلی نسلیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں سالوں پر محیط یہ دوڑ دونوں انواع کو کمال کی طرف دھکیلتی ہے۔ لیکن اس کی بھی کوئی حد ہوگی نا؟ وہ ہمیشہ کے لیے تیز سے تیز تر تو نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ہمیشہ ایک توازن ہوتا ہے۔ ہر بہتری کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹانگیں لمبی اور نازک ہوتی ہیں جن کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیتا جو بہت زیادہ عضلاتی ہو اسے زیادہ کھانے کی ضرورت ہوگی اور شاید وہ اتنا پھرتیلا نہ رہے۔ فطرت میں ہر چیز کا ایک معاشی حساب کتاب ہوتا ہے اور فطری انتخاب ہمیشہ ایک بہترین توازن تلاش کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جینز کی سطح پر ہو رہا ہے۔ ارتقاء دراصل کسی آبادی میں وقت کے ساتھ جینز کے تناسب میں تبدیلی کا نام ہے۔ ہم سب ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جو زندہ رہے اور کامیابی سے اپنی نسل آگے بڑھا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کے اندر کامیاب جینز کا ایک مجموعہ ہے۔ اور اس وضاحت کے بعد پیلی کی دلیل خود اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی پیلی جس دلیل سے خدا کو ثابت کرنا چاہتا تھا، ڈارون اسی دلیل کو الٹا کر کے یہ دکھا دیتا ہے کہ اتنا پیچیدہ خدا تو خود ایک ناممکن چیز ہے۔ بالکل،
और यही डार्विन के नज़रिए की खूबसूरती है कि वो पेचीदगी की वजाहत के लिए उससे भी ज़्यादा पेचीदा चीज़ का सहारा नहीं लेता। वो कहता है कि अगर आपके पास एक पेचीदा चीज़ है तो उसकी वजाहत उससे भी ज़्यादा पेचीदा चीज़ नहीं हो सकती। पेचीदगी का वाहिद काबिल फ़हम हल ये है कि वो सादगी से शुरू हुई हो और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम वक्त के साथ पेचीदा हुई हो। ठीक है, चलें एक बार फिर पेली के मैदान में वापस चलते हैं। वहां एक पत्थर था और एक घड़ी थी, लेकिन अब एक तीसरी चीज का तसव्वुर करें, एक क्रिस्टल, जैसे पाइराइट, जिसे अहमकों का सोना भी कहते हैं। ये बिल्कुल डिजाइन शुदा लगता है। उसके हमवार पहलू, तेज किनारे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे तराशा हो। ये खुद ब खुद कैसे बन सकता है? यही तो दिलचस्प बात है। ये सेल्फ असेंबली के अमल से बनता है, यानी ऐसी चीजें जो बगैर किसी बैरूनी मदद के कुदरती कानूनों के तहत खुद ही एक खास शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। क्रिस्टल के एटम या आयन एक दूसरे को पहचानते हैं और एक मैग्नेट की तरह सही जगह पर जोड़कर एक खास तरतीब बना लेते हैं, जिससे लैटिस कहते हैं। उसकी कोई और आम मिसाल? बर्फ के गाले यानी स्नोफ्लेक्स उसकी बेहतरीन मिसाल हैं। हर गाला मुनफरिद होता है क्योंकि उसके बनने का रास्ता और माहौल मुनफरिद होता है, लेकिन सब में बुनियादी तौर पर 6 कोनों वाली सिमेट्री होती है। उन्हें कोई डिज़ाइन नहीं करता। ये पानी के मॉलिक्यूल्स की खुसूसियात और तबैयात के कवानीन के तहत खुद ब खुद बनते हैं। अच्छा, तो ये खुदकार तश्कील का उसूल क्या जिंदगी में भी काम करता है? ये जिंदगी की बुनियाद है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरियोफेज वायरस, ये एक नन्हा सा रोबोट लगता है, जैसे चांद पर उतरने वाला कोई खलाई जहाज हो, लेकिन इसके तमाम हिस्से, सर, टांगें, धड़, एक बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग बनते हैं और फिर बगैर किसी बैरूनी मदद के खुद ब खुद जुड़कर एक मुकम्मल काम करने वाले वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस अमल को समझने के लिए एक जिक्सा पजल की मिसाल दी जा सकती है ना? ये बेहतरीन मिसाल है। हमारी खलियों के अंदर हजारों मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इसी उसूल पर काम करते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो हमारे जिस्म में होने वाली कीमियाई तामलात को लाखों गुना तेज कर देते हैं। ये खलिए के अंदर काम करने वाली छोटी छोटी मशीनें हैं। और हर एंजाइम अमाइनो एसिड नामी केमिकल्स की एक लंबी जंजीर होता है। ये जंजीर खुद ब खुद एक मखसूस 3 जहाती शक्ल में तय हो जाती है, बिल्कुल जैसे आप एक धागे में एक खास किस्म की गिरा लगा दें। बिल्कुल, और इस मखसूस 3D शक्ल में कुछ खला या दरारें होती हैं। ये दरारें एक जिक्सा पजल के टुकड़े की तरह होती हैं जो सिर्फ 1 या 2 मखसूस मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर फिट होने देती हैं। जब सही मॉलिक्यूल इन दरारों में फिट होते हैं तो एंजाइम उन्हें जोड़ता है या तोड़ता है और फिर उन्हें छोड़ देता है और खुद अगले तामुल के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एमिनो एसिड की इस तरतीब का तयन कौन करता है? क्योंकि वही तरतीब एंजाइम की शक्ल का तयन करती है और शक्ल उसके काम का। और इसका जवाब है डीएनए, मशहूर ज़माना डीएनए मॉलिक्यूल। ये खुद 4 किस्म के कीमियाई यूनिट्स ए, टी, सी और जी की एक लंबी जंजीर है। ये एक डिजिटल कोड की तरह काम करता है। एक कंप्यूटर कोड की तरह? बिल्कुल। इस कोड को 3-3 हरूफ के ग्रुप्स में पढ़ा जाता है और हर 3 हरूफ का ग्रुप प्रोटीन की जंजीर में एक खास अमीनो एसिड की निशानदेही करता है। डीएनए में मौजूद ये तरतीब प्रोटीन में अमीनो एसिड की तरतीब का तयन करती है। तरतीब ये तय करती है कि प्रोटीन तय होकर कौन सी 3D शक्ल इख्तियार करेगा। और प्रोटीन की शक्ल उसका काम तय करती है, जैसे कि वो कौन सा कीमियाई तामल करवाएगा। और एक खुलिये में होने वाले तमाम कीमियाई तामलात ये तय करते हैं कि वो खुलिया क्या करेगा, उसका रवैया कैसा होगा और वो दूसरे खुलियों के साथ कैसे तामुल करेगा। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अरबों खुलियों का यही रवैया जब मिलकर काम करता है तो ये तय करता है कि एक एम्ब्रियो यानी जनीन कैसे नशोनुमा पाकर एक मुकम्मल जिंदा जानदार बनता है, चाहे वो हिरन हो, चीता हो या इंसान। ये सादगी से पेचीदगी की तरफ एक नाकाबिले यकीन सफ़र है, एक लकीरी कोड से एक जिंदा सांस लेती हुई मखलूक तक। और ये कैसे होता है? कैसे खुलिये जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या बनना है? यही वो मौजू है जिस पर हम अपनी अगली गुफ्तगू में मजीद गहराई में बात करेंगे।
پچھلی بار ہم نے اس حیرت انگیز عمل پر بات کی تھی کہ ڈی این اے زندگی کی تعمیر کیسے کرتا ہے۔ آج ہم اسی گفتگو کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتے ہیں۔ پیچیدہ چیزیں ایک زندہ بچے سے لے کر ہمارے عقائد تک اور یہاں تک کہ پوری کائنات بغیر کسی ماسٹر پلان کے، بغیر کسی ڈیزائنر کے آخر وجود میں آ کیسے سکتی ہیں؟ بالکل، اور آج کا ہمارا سفر اسی سوال کے بالکل دل میں اترے گا۔ ہم شروعات کریں گے اس خیال سے کہ زندگی کی تعمیر کسی نقشے کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیچے سے اوپر یعنی باٹم اپ طریقے سے خود کو منظم کرتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عقائد اور اخلاقیات کی جڑیں ارتقاء میں کیسے ہو سکتی ہیں، اور آخر میں ہم اس ہمت کی بات کریں گے جو سائنس ہمیں کائنات کے سب سے بڑے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے دیتی ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے جو ان ذرائع میں دیا گیا ہے، 20ویں صدی کے مشہور سائنسدان JBS ہیلڈین کا۔ وہ ایک لیکچر دے رہے تھے اور جب وہ ختم کر چکے تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا، پروفیسر ہیلڈین، میں یہ کبھی نہیں مان سکتی کہ اربوں سالوں میں ایک معمولی سے خلیے سے ایک انسان جیسا پیچیدہ جاندار بن سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ اور ہیلڈین کا جواب وہ بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اس میں پوری بحث کی روح ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، محترمہ، یہ ناممکن کام تو آپ نے خود کیا ہے اور اس میں آپ کو صرف 9 مہینے لگے۔ واہ، یہ جواب تو واقعی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم اربوں سال کے ارتقاء کو ناقابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ویسی ہی پیچیدہ تعمیر ہر انسان کی پیدائش میں 9 مہینوں کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہیں سے ہمارے ذرائع ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ کون سی غلط فہمی؟ یہی کہ ڈی این اے زندگی کا بلو پرنٹ ہے یا نقشہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، تو یہ تشبیہ غلط کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک نقشے میں عمارت کے ہر حصے کا تعلق نقشے کے ہر حصے سے ہوتا ہے۔ آپ ایک بنی ہوئی عمارت کو ناپ کر اس کا نقشہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، جبکہ ڈی این اے نقشے کی طرح نہیں بلکہ کسی کیک کی ترکیب یا ریسیپی کی طرح ہے۔ ترکیب؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مطلب یہ صرف مرحلہ وار ہدایات کا ایک سلسلہ ہے۔ پہلے یہ کیمیکل ڈالو، پھر اس پروٹین کو فولڈ کرو، پھر ان خلیوں کو تقسیم کرو۔ آپ ایک تیار کیک کو دیکھ کر اس کی ترکیب کا 100% درست اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح ایک انسان کو دیکھ کر اس کا ڈی این اے نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ نقشہ ایک ٹاپ ڈاؤن یا اوپر سے نیچے والا ڈیزائن ہوا، جیسے بارسلونا کا مشہور ساگرادا فیملیا چرچ۔ جی، جسے معمار اینٹونی گاڈی نے انتہائی تفصیلی نقشوں کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا۔ ہر پتھر، ہر کھڑکی ایک مرکزی منصوبے کا حصہ تھی۔ لیکن ترکیب، وہ تو باٹم اپ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ بالکل، اور باٹم اپ ڈیزائن کی فطرت میں سب سے شاندار مثال دیمک کا بنایا ہوا مٹی کا گھروندہ ہے۔ شاندار لگتا ہے۔ وہی، لیکن وہاں کوئی آرکیٹیکٹ دیمک نہیں ہوتی، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ بنتا کیسے ہے؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ جادو نہیں، سادہ اصول۔ ہر دیمک صرف چند مقامی اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ مثلاً ایک اصول یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں فیرومونز کی ایک خاص بو آئے تو مٹی کا گیلا گولا وہاں رکھ دو، بس اتنا سا؟ جی، لاکھوں دیمکیں جب انفرادی طور پر ان سادہ اصولوں پر عمل کرتی ہیں تو اجتماعی طور پر ایک شاہکار وجود میں آ جاتا ہے۔ کسی ایک دیمک کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بنا رہی ہیں۔ یعنی پیچیدگی کسی منصوبے سے نہیں بلکہ لاکھوں سادہ اعمال کے مجموعے سے خود بخود ابھرتی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اسی اصول کی ایک اور متحرک مثال ستاروں نامی پرندوں کے غول ہیں۔ انہیں بغیر کوریوگرافر کے ایک فضائی بیلے کہا گیا ہے۔ ہاں، میں نے دیکھے ہیں۔ ہزاروں پرندے ہوا میں ایک ساتھ ایسے مڑتے ہیں جیسی کوئی ایک ہی وجود ہو۔ ایسا لگتا ہے کوئی لیڈر انہیں ہدایات دے رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک کمپیوٹر پروگرامر کریگ رینالڈز نے بوئڈز نامی ایک پروگرام سے یہ راز فاش کیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی غول کو پروگرام نہیں کیا بلکہ صرف ایک ورچوئل پرندے کے لیے 3 سادہ اصول بنائے۔ اپنے قریب ترین پڑوسیوں سے ٹکراؤ مت، ان کی اوسط رفتار سے اپنی رفتار ملاؤ اور گروپ کے مرکز کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر جب انہوں نے اس ایک پروگرام کی سینکڑوں کاپیاں کمپیوٹر میں چھوڑ دی تو وہ سب مل کر بالکل اصلی پرندوں کی طرح ہوا میں رقص کرنے لگے۔ واہ،
یعنی غول کا پیچیدہ رویہ ہر پرندے کے انفرادی سادہ اصولوں سے خود بخود پیدا ہو گیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے جسم کی نشوونما پر بھی لاگو ہوتا ہوگا۔ ایک ایمبریو میں موجود خلیے بھی تو ان پرندوں یا دیمکوں کی طرح ہی ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایمبریولوجی باٹم اپ انجینئرنگ کی معراج ہے۔ گیسٹرولیشن کا عمل لے لیں یا نیورولیشن، یہ سب کچھ ہر خلیے کے انفرادی طور پر مقامی اصولوں پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی خلیہ یہ نہیں جانتا کہ وہ ایک آنکھ بنا رہا ہے یا دل کا حصہ، وہ صرف اپنے پڑوسی خلیوں سے آنے والے کیمیائی سگنلز پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کو کسی عظیم ڈیزائنر کی ضرورت نہیں، کیونکہ لاکھوں چھوٹے بے خبر کارکن، چاہے وہ دیمک ہوں، پرندے ہوں یا ہمارے اپنے خلیے، سادہ اصولوں پر عمل کر کے خود ہی شاہکار تخلیق کر لیتے ہیں۔ اور یہی باٹم اپ سوچ ڈارون کے نظریے کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، ڈارون سے پہلے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ اتنی پیچیدہ چیز بغیر کسی ٹاپ ڈاؤن ڈیزائنر کے کیسے بن سکتی ہے، لیکن قدرت کا طریقہ ہی باٹم اپ ہے۔ یہ تو ہوش اڑا دینے والی بات ہے، لیکن اگر ہمارے جسم ایسے بن سکتے ہیں تو کیا ہمارے خیالات، ہمارے عقائد اور صحیح غلط کا احساس بھی اسی طرح ارتقا پذیر ہوئے ہیں؟ ان ذرائع میں اس پر بھی بات کی گئی ہے نا؟ جی، اور یہاں گفتگو اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذہبی عقائد بھی براہ راست ارتقاء کی پیداوار نہیں، بلکہ ہماری بقا کے لیے ضروری دوسری صلاحیتوں کے ضمنی اثرات یا بائی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں۔ ضمنی اثرات؟ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی وجہ ہے فائل شناسی، یعنی ایجنسی ڈیٹیکشن۔ ایک منٹ، فائل شناسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی ارادہ، کوئی کرنے والا تلاش کرنا۔ ہمارے قدیم آباء و اجداد کے لیے یہ صلاحیت زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ کیسے؟ اگر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو تو یہ سمجھنا زیادہ محفوظ تھا کہ وہاں کوئی شیر جیسا فائل یا ایجنٹ موجود ہے، بجائے اس کے کہ اسے صرف ہوا کا جھونکا سمجھا جائے۔ جو اسے ہوا سمجھتا تھا اس کے جینز وہیں ختم ہو جاتے۔ مطلب ہمارے دماغوں میں یہ رجحان پختہ ہو گیا کہ ہم ہر چیز کے پیچھے کوئی ارادہ یا فائل تلاش کریں، چاہے وہاں کوئی نہ ہو۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب رات کو کوئی عجیب آواز آتی تھی تو فوراً لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ بالکل وہی بات۔ یہ ایک بہتر ہے کہ محتاط رہو والی حکمت عملی ہے۔ اسی سوچ نے ہمیں ہر جگہ فائل دکھائے۔ دریاؤں میں دیوتا، گرج چمک میں دیوتا، فصلوں کے دیوتا۔ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ہے نمونوں کی تلاش اور اس سے پیدا ہونے والی توہم پرستی۔ توہم پرستی؟ جیسے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو برا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل۔ اس کی ایک کلاسک مثال ماہر نفسیات بی ایف اسکنر کا کبوتروں پر کیا گیا تجربہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کبوتروں کو ایک باکس میں رکھا اور انہیں بالکل بے ترتیب وقفوں سے خوراک دیتے۔ خوراک ملنے کا کبوتر کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہر کبوتر نے یہی سمجھا کہ اس کے کسی خاص عمل کی وجہ سے خوراک مل رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ایک کبوتر دائرے میں گھومنے لگا، دوسرا دیوار سے سر ٹکرانے لگا، یہ سوچ کر کہ اسی سے خوراک ملتی ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قدیم انسانوں نے سوچا کہ ہم نے قربانی دی اور پھر بارش ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی بارش لاتی ہے۔ انہوں نے 2 غیر متعلقہ واقعات میں ایک نمونہ دیکھ لیا۔ بالکل۔ اور تیسری وجہ سب سے اہم ہے، بزرگوں پر غیر متزلزل یقین۔ مطلب اپنے بڑوں کی ہر بات ماننا۔ جی، وہ بچے جو اپنے والدین کی تنبیہات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے، اس سانپ سے دور رہو، یہ بیر مت کھاؤ، ان کے زندہ رہنے کے امکانات ان بچوں سے زیادہ تھے جو ہر بات پر سوال کرتے تھے۔ تو اس سے بچوں میں اپنے بزرگوں کی ہر بات ماننے کی ایک طاقتور جبلت پیدا ہو گئی۔ جی ہاں، لیکن اس کا ایک ضمنی اثر یہ ہوا کہ وہ اچھی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ غیر مفید یا غلط باتیں جیسے کہ مذہبی اصول، رسومات، دیوتاؤں کی کہانیاں بھی بغیر سوال کیے قبول کرنے لگے۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی وائرس تھا جو ایک نسل سے دوسری نسل میں آسانی سے منتقل ہوتا گیا۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں عوامل مل کر مذہبی عقائد کے ارتقاء کی ایک ممکنہ ڈاروینی وضاحت فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی عقیدے کی بات، لیکن اچھائی یا نیکی کا کیا؟ ہمدردی، قربانی، اجنبیوں کی مدد کرنا، یہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کے خلاف جاتا ہے۔ ایک خود غرض شخص کو تو زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کی بھی 2 بڑی ڈاروینی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے رشتہ داری یعنی کنشپ۔
اچھا، جو جینز آپ کو اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے پر اکساتے ہیں وہ دراصل اپنی ہی جیسی کاپیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں تو آپ اپنے 50% جینز کی ایک کاپی کو بچا رہے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی مدد کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنے جینز کی ہی مدد کرنا ہے۔ لیکن ان اجنبیوں کا کیا جن کی ہم مدد کرتے ہیں؟ یہیں پر دوسری وجہ آتی ہے، باہمی امداد یعنی ریسیپروکل الٹرزم۔ اس کا سادہ سا اصول ہے، آج تم میری پیٹھ کھجاؤ، کل میں تمہاری کھجاؤں گا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، ویمپائر چمگادڑوں پر کی گئی تحقیق میں یہ چمگادڑیں خون پیتی ہیں۔ اگر کسی رات کسی چمگادڑ کو شکار نہ ملے تو وہ بھوک سے مر سکتی ہے۔ تو دوسرے اس کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں، جس چمگادڑ نے زیادہ خون پیا ہوتا ہے وہ اپنے بھوکے ساتھی کے منہ میں کہہ کر کے تھوڑا سا خون دے دیتی ہے۔ سچ میں؟ جی، اور تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ خاص طور پر ان ساتھیوں کی مدد کرتی ہیں جنہوں نے ماضی میں ان کی مدد کی ہوتی ہے۔ وہ یاد رکھتی ہیں کہ کس نے ان کا ساتھ دیا تھا اور کون خود غرض تھا۔ واو! یعنی ویمپائر چمگادڑیں کچھ انسانوں سے بہتر حساب کتاب رکھتی ہیں۔ تو اسی لین دین سے شکر گزاری، جرم اور غصے جیسے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے؟ بالکل، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ تمام پیچیدہ سماجی جذبات اس باہمی تعاون کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ پوری گفتگو ہی عام فہم کو چیلنج کر رہی ہے، پہلے جسم کی تعمیر، پھر عقائد اور اخلاقیات۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ان ذرائع میں یہ ایک مرکزی خیال ہے کہ سائنس اکثر ہم سے ایسی باتیں ماننے کا مطالبہ کرتی ہے جو پہلی نظر میں بالکل پاگل پن لگتی ہیں۔ جی ہاں، اور ذرائع میں اس کے لیے ایک جملہ بار بار استعمال ہوتا ہے، آپ سنجیدہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی کیا باتیں ہیں؟ مثلاً پانی کی مسلسل ریسائکلنگ کی وجہ سے آپ جو گلاس پانی پیتے ہیں اس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ کم از کم ایک مالیکیول ایسا ہو جو کبھی جولیس سیزر کے مثانے سے گزرا ہو۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ میں آئندہ کبھی پانی کا گلاس اسی نظر سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ لیکن یہ ریاضیاتی طور پر درست ہے۔ یا گیلیلیو کا یہ نظریہ کہ اگر ہوا کی مزاحمت ختم کر دی جائے یعنی خلا میں، تو ایک توپ کا گولا اور ایک پرندہ کا پنکھ ایک ہی رفتار سے گریں گے۔ یہ بھی عقل نہیں مانتی۔ یا یہ حقیقت کہ ہمارا جسم ٹھوس دکھائی دیتا ہے لیکن یہ تقریباً مکمل طور پر خالی جگہ ہے۔ جی، ایٹم کے مرکزے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک ایٹم کے مرکزے کو ایک ٹینس بال جتنا بڑا کر دیا جائے تو اس کا پڑوسی مرکزہ 2 کلومیٹر دور ہوگا۔ ہم سب بنیادی طور پر بھوت ہیں۔ اور ایک اور چونکا دینے والی حقیقت، آپ آج ان ایٹموں سے نہیں بنے جن سے آپ بچپن میں بنے تھے۔ جی، آپ کے جسم کے ایٹم مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ تو پھر میں کیا ہوں اگر میں وہ مادہ نہیں جس سے میں بنی ہوں؟ آپ مادے کا ایک پیٹرن یا نمونہ ہے، وہ نمونہ جو برقرار رہتا ہے، مادہ نہیں۔ اور پھر آئنسٹائن کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی خلا باز روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر کے واپس آئے تو زمین پر صدیاں گزر چکی ہوں گی لیکن اس کی اپنی عمر صرف چند سال بڑی ہوگی۔ یہ سب باتیں دماغ کو چکرا دیتی ہیں۔ اور پھر کوانٹم تھیوری آتی ہے۔ بالکل، جیسے شروڈنگر کی بلی کا مشہور خیال کہ جب تک آپ ڈبہ کھول کر نہیں دیکھتے بلی نہ زندہ ہے اور نہ مردہ، بلکہ دونوں حالتوں میں بے وقت موجود ہے۔ یہاں مقصد کوانٹم فزکس سمجھانا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ کائنات ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب و شاندار ہے۔ سائنس ہمیں یہی دکھانے کی ہمت دیتی ہے۔ جی، تو یہ تمام مثالیں ہمیں ایک مرکزی دلیل کی طرف واپس لاتی ہیں۔ کون سی دلیل؟ جس طرح ڈارون نے زندگی کے لیے ایک غیر الہی وضاحت پیش کر کے ایک بہت بڑے خلا کو پر کیا، اسی طرح سائنس ان خلاؤں کو بھی پر کر رہی ہے جنہیں لوگ پہلے خدا سے منسوب کرتے تھے۔ اور آج کے دور کے سب سے بڑے خلا کائنات کی ابتدا اور اس کی فائن ٹیوننگ ہے۔ بالکل، فائن ٹیوننگ کی دلیل یہ کہتی ہے کہ طبیعیاتی مستقل جیسے کشش ثقل کی طاقت زندگی کے وجود کے لیے اتنی باریکی سے ترتیب دیے گئے لگتے ہیں کہ اگر ان میں بال برابر بھی فرق ہوتا تو کائنات میں زندگی ممکن نہ ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کی قیمتوں کو بڑی مہارت سے ٹیون کیا ہے، لیکن سائنس کے پاس اس کا بھی ممکنہ جواب ہے۔ جی، 2 بڑے جوابات ہیں۔ پہلا ہے اینتھروپک اصول۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم لازماً ایک ایسی کائنات میں ہی موجود ہو سکتے ہیں جو ہمیں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر کائنات زندگی کے لیے موزوں نہ ہوتی تو ہم یہاں اس پر سوال کرنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔
اور دوسرا جو مجھے زیادہ دلچسپ لگتا ہے وہ ملٹی ورس نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق شاید ہماری کائنات اربوں کائناتوں میں سے صرف ایک ہے اور ہر کائنات کے طبیعتی قوانین مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر اتنی ساری کائناتیں موجود ہیں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ ان میں سے کم از کم ایک ہماری والی ایسی ہو جس میں زندگی کے لیے موزوں حالات ہوں۔ تمام بڑے بڑے خیالات کو سمیٹنے کے لیے ان ذرائع میں ایک امریکی مزاح نگار جولیا سوینی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ جی، وہ ایک پکی کیتھولک تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ جب انہوں نے بالآخر خدا پر یقین ترک کر دیا تو انہیں شدید خوف محسوس ہوا۔ انہیں خیال آیا، اوہ خدایا، تو پھر زمین آسمان میں کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ ہم تو بس خلا میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ ایک بہت فطری خوف ہے۔ اپنے بچپن کے آرام دہ عقائد کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی محفوظ کشتی سے کھلے سمندر میں چھلانگ لگانا۔ لیکن پھر انہیں یاد آیا، ارے نہیں، کشش، ثقل اور حرکت کے قوانین ہمیں سورج کے گرد ایک مستحکم مدار میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جان کر انہیں ایک عجیب سا سکون اور آزادی کا احساس ہوا۔ ان کا یہ سفر اس فکری ہمت کی علامت ہے جس کی وکالت یہ ذرائع کرتے ہیں۔ آرام دہ افسانوں کو چھوڑ کر کائنات کی حقیقی، اگرچہ کبھی کبھی خوفناک خوبصورتی کو قبول کرنے کی ہمت۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر یہ پوری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ سائنس کی تاریخ گواہ ہے کہ جرأت مندانہ اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے نظریات اکثر درست نکلتے ہیں۔ گیلیلیو، ڈارون، آئنسٹائن۔ جی، انہوں نے ہمیں ایسی حقیقتیں دکھائیں جو عام فہم کے پرخچے اڑا دیتی ہیں۔ اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذرائع سامعین کے لیے ایک آخری گہرا سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ہمت